حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ ملے گا؟ دیکھیے، اگر تو پی ٹی آئی اس بنیاد پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت رہا کر دے، تو عمران خان صاحب حکومت کے قیدی نہیں ہیں، وہ ایک عدالتی فیصلے کے قیدی ہیں جس میں $180 ملین جو ہیں وہ خرد بوٹ کیے گئے۔ لہٰذا ان کو اگر اس سے رہائی مل سکتی ہے تو وہ عدالتی عمل کے نتیجے میں مل سکتی ہے۔ حکومت نے تو ان کو نہیں چھوڑنا، نہ حکومت نے انہیں قید کیا ہوا ہے۔ یہ اب ان سے پوچھیں کہ وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب سیاسی قیدی نہیں ہیں، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں جنہوں نے $180 ملین پاکستان کا خرد بوٹ کیا، اسے ملک ریاض کے حوالے کیا۔ ہمیں کسی کو نہ بلانے کی ضرورت ہے، نہ خاموش کرانے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی بولنے کے لیے بھی آزاد ہے اور خاموش رہنا اس کی اپنی مرضی ہے۔ حکومت نہ کسی کو خاموش کرانے میں دلچسپی رکھتی ہے، نہ کسی کے بولنے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ ہم پاکستان کی معاشی مستقبل سے اور معاشی ترقی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اس پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے احتجاج کیا ہے، کیا دوبارہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی سے ملاقات؟ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے ہیں، اور ہم پی ٹی آئی سے ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو بھی بات چیت ہے اسے آئینی اور پارلیمانی تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح ہم دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہیں، جس طرح ہمارے پورے خطے کے اندر جنگ کے اثرات اور شعلے اور بادل منڈلا رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ داخلی استحکام کو برقرار رکھا جائے۔ پی ٹی آئی نے کل مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا، حکومت کی طرف سے کیا جواب ہے؟ دیکھیے، حکومت نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ ہم نے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کو یہی کہا ہے کہ ہمیں آئینی اور پارلیمانی اور جمہوری انداز میں بات چیت کرنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت اسٹریٹ پالیٹکس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے خطے میں جنگ کے شعلے اور بادل منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان کو داخلی استحکام کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی بھارت کے وہاں پہ کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت تو ہمیں مل کر قومی یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے اور مل کر پاکستان کو استحکام کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں جو ہمارے خطے کو درپیش ہیں۔ امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے شعلے صرف اس خطے کے لیے نہیں، ان 3 ممالک کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی 193 ممالک کے لیے تباہی کا پیغام رکھتے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیے کہ 193 ممالک کی معیشتیں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں مہنگائی اور معاشی ترقی میں سلو ڈاؤن کا شکار ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے بھی جو گلوبل اکانومی ہے اس میں اپنے مہنگائی کے تخمینے میں اضافہ کیا ہے اور ترقی کی جو شرح ہے اس میں کمی کی ہے، تو اس کے ایک گلوبل کانسیکوینسز ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے بہت بھرپور کوشش کی ہے اور بھرپور کوششیں ہماری جاری ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو کامیاب کرے، کیونکہ اس امن کے نتیجے میں نہ صرف یہ خطہ محفوظ ہوگا بلکہ دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کی جنگ پاکستان لڑ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ بھڑکتی ہے تو اس سے صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا، تمام دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں کروڑوں لوگ غربت کی شرح سے نیچے چلے جائیں گے، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہوں گے۔ بھارت کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ اثرات آ رہے ہیں، تو پاکستان کی سفارتی کوششیں صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ بھارت، بنگلہ دیش، ایشیا کے تمام ممالک، گلوبل ساؤتھ سب کے لیے ہیں۔ تو بھارت کو تو دراصل پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، چونکہ جنگ کے شعلے جو تھمے ہوئے ہیں اس نے بھارت کو بھی معاشی آگ سے بچایا ہوا ہے۔ سر، پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے احتجاج کیا ہے، کیا دوبارہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی سے ملاقات؟ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے ہیں، اور ہم پی ٹی آئی سے ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو بھی بات چیت ہے اسے آئینی اور پارلیمانی تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح ہم دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہیں، جس طرح ہمارے پورے خطے کے اندر جنگ کے اثرات اور شعلے اور بادل منڈلا رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ داخلی استحکام کو برقرار رکھا جائے۔
سیاسی استحکام کو برقرار رکھا جائے. لہٰذا ہمیں اسٹریٹ پالیٹکس کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کی پالیٹکس کرنی چاہیے. آئیں پارلیمنٹ میں جتنا مرضی احتجاج کریں اور بات چیت کریں. ہم ہمیشہ بات چیت آج ملک کی احتجاج کی کال دے رکھی ہے تحریک انصاف نے اور کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آئی ایم ایف کی حکومت کہتے تھے, آج آئی ایم ایف کے ہی ٹیکس عوام پہ لگائے جا رہے ہیں تو عوام کو کیسے دیکھیے, ریلیف یہ آئی ملے ایم گا؟ ایف میں ہم کیوں گئے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی دھکا دے کے گئی ہے نا. ہم نے تو آئی ایم ایف ختم کر دیا تھا. مسلم لیگ نون کی حکومت تو آئی ایم ایف سے پاکستان کو آزاد کر گئی تھی. تو یہ دھکا دوبارہ تو پی ٹی آئی کی حکومت دے کر گئی ہے جب اس نے 1 اپریل 2022 کو پاکستان کو اندرونی طور پہ ڈیفالٹ کر دیا تھا اور پھر وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس. آج اسی کے اثرات ہیں. ایک آپ کا صحت مند بازو ہے, اس کو توڑنے کے لیے تو ایک ضرب لگتی ہے 1 سیکنڈ کی, لیکن پھر اس بازو کو جوڑنے کے لیے کئی مہینے اور سال آپ کو پلسٹر باندھنا پڑتا ہے. تو آج ہم بھی جو معاشی بحالی کی کوششیں کر رہے ہیں یہ اسی ضرب سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی ملک کی معیشت کو لگا گئی ہے. اور یقیناً جو بحالی کا عمل ہے وہ تقریب کے عمل سے ذرا لمبا طویل ہوتا ہے, صبر آزما ہوتا ہے, لیکن ملک آہستہ آہستہ بحالی کی طرف جا رہا ہے. معیشت کی جو کامیابی ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر چند اینکر یا چند سیاسی مخالف اسے تسلیم نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے, لیکن پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اس حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہاں, ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو یہ ایران کی جنگ ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. یہ مہنگائی صرف پاکستان میں سر نہیں اٹھا رہی, امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ, یورپ کے ممالک میں بھی لوگ تنگ ہیں چونکہ تیل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی ہے. اگر آپ کسی بھی ملک کا میڈیا دیکھیں, امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک, ہر ملک کے اندر نمبر 1 سوال مہنگائی ہے. چونکہ اس کی وجہ کوئی ہماری پالیسیاں نہیں ہیں, وہ جنگ ہے جو ایران اور امریکہ کی جو بحران ہے اور جنگ ہے اس کی وجہ سے. تو اسی لیے ہم بھرپور سفارت کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے, تیل کی قیمتیں واپس آئیں اور مہنگائی کو دوبارہ نیچے لایا جائے. سر, پی ٹی آئی نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا کل. پی ٹی آئی نے کل مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا, حکومت کی طرف سے کیا جواب؟ دیکھیے, حکومت نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہم نے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کو یہی کہا ہے کہ ہمیں آئینی اور پارلیمانی اور جمہوری انداز میں بات چیت کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت اسٹریٹ پالیٹکس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہمارے خطے میں جنگ کے شعلے اور بادل منڈلا رہے ہیں. پاکستان کو داخلی استحکام کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی بھارت کے ماں پہ کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت تو ہمیں مل کر قومی یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے اور مل کر پاکستان کو استحکام کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں جو ہمارے خطے کو درپیش ہیں. پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ ملے گا؟ دیکھیے, اگر تو پی ٹی آئی اس بنیاد پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت رہا کر دے, تو عمران خان صاحب حکومت کے قیدی نہیں ہیں, وہ ایک عدالتی فیصلے کے قیدی ہیں جس میں $180 ملین جو ہیں وہ خرد بوٹ کیے گئے. لہٰذا ان کو اگر اس سے رہائی مل سکتی ہے تو وہ عدالتی عمل کے نتیجے میں مل سکتی ہے. حکومت نے تو ان کو نہیں چھوڑنا, نہ حکومت نے انہیں قید کیا ہوا ہے. یہ ان سے پوچھیں کہ وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب سیاسی قیدی نہیں ہیں, وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں جنہوں نے $180 ملین پاکستان کا خرد بوٹ کیا, اسے ملک ریاض کے حوالے کیا اور وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہونا چاہیے تھا. یہ وہ مالی کرپشن ہے جو برطانیہ, امریکہ, کسی جگہ بھی کوئی لیڈر کرے گا وہ ساری زندگی کے لیے سیاست سے نائل ہو جائے گا. عمران خان کی تو لہٰذا آپ یہ پوچھیں نا, وہ ذرا دیکھیں کرپشن کے جو کہانیاں ہیں وہ فرح گوگی اور بشرا بی بی کہ کیا کرپشن کے چرچے تھے وہ تو سب کو پتہ ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرنے کی بجائے میری ان سے مخلصانہ یہ سوال ہے کہ آپ جا کے اپنے لیڈر کا گریبان پکڑیں کہ آپ ہمیں تو کرپشن کے خلاف درس دیتے تھے, آپ تو اپنے مخالفوں کو چور اور ڈاکو کہتے تھے. یہاں تو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی چوری اور ڈکیتی کے آپ خود مجرم نکلے. $180 ملین آپ نے چرایا اس ملک کا. یہ سوال پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بجائے یہ کہ یہاں ڈھٹائی کے ساتھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے نعرے مارے ہیں
ان کو اپنے لیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو نہ بلانے کی ضرورت ہے نہ خاموش کرانے کی ضرورت ہے. ہر کوئی بولنے کے لیے بھی آزاد ہے اور خاموش رہنا اس کی اپنی مرضی ہے. حکومت نہ کسی کو خاموش کرانے میں دلچسپی رکھتی ہے نہ کسی کے بولنے سے دلچسپی رکھتی ہے. ہم پاکستان کی معاشی مستقبل سے اور معاشی ترقی سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے لیے میں پھر کہوں گا کہ اس وقت ملک میں انتشار فساد کی گنجائش نہیں ہے. فساد اور انتشار کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرمایہ کاروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف متوجہ نہ ہوں. اس وقت دنیا میں مقابلہ ہے کہ کون سا ملک زیادہ پرامن ہے, کون سا ملک زیادہ مستحکم ہے, کون سا ملک سرمایہ کاری کے لیے زیادہ پرکشش ہے. ہمیں برآمدات بڑھانی ہے, ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اس پر ہماری معاشی خود مختاری کا دار و مدار ہے. ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنا ہے. نوجوان آبادی ہے اسے ڈیجیٹل سکلز دینے ہیں, آئی ٹی سکلز دینے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دوسرے قوموں کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں یہ جلسے جلوسوں میں دھرنوں میں انتشار میں مقابلہ نہیں کرنا. یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بین الاقوامی صلاحیت پیدا کرنے اور مقابلے کا دور ہے. تو ہمارا ایجنڈا تو یہ ہے. کیا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے؟ جی بالکل, الحمدللہ 2022 میں جہاں عمران خان صاحب پاکستان کو چھوڑ گئے تھے, آج ملک اس سے بہت بہتر حالت میں ہے.